شاذ ہوں گے کوئی کہ جنہیں نام معلوم ہے. ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ، بلی کا باپ، تو بلی کے باپ وہ نہیں تھے. بات صرف یہ تھی کہ بلی انہوں نے ایک پالی ہوئی تھی اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے بھی کوئی ہوتا ہے. ایک پیٹ ہے ان کا، وہ اس پیٹ کے ساتھ اسے کھلاتے پلاتے تھے. ان کا نام ابو ہریرہ بلی والا بن گیا. اسی طرح ابو لہب جو ہے کنیت، وہ اس کے رنگ روغن، اس کی جو ظاہری حسن و جمال تھا اس کے اعتبار سے، اور میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں بیوی کا معاملہ بھی ام جمیل، نہایت حسین و جمیل عورت تھی. ان دونوں کو قرآن ایک صورت میں لے کر آیا ہے اور اس نے جمع کیا. اس کی اصل حکمت تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں حسب نسب کے اعتبار سے بھی عرب کے سب سے اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ قریش کے گھرانوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ تھے سب سے چوٹی پر، انہی کا آپس میں مقابلہ تھا. بنو ہاشم اور بنو امیہ ہی کی چشمک جو تھی وہ بعد میں خلافت راشدہ میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ہوا دی، اور اسی سے وہ الفتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا. بہت بڑا فساد، بہت بڑا ہنگامہ، حضرت عثمان کی شہادت، پھر جنگ صفین، جنگ جمل، یہ سب کچھ در حقیقت اسی سازش کا نتیجہ ہے. تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ہاشم کی اولاد اور امیہ کی اولاد، یہ گویا کہ قریش کے گھرانوں میں سب سے چوٹی کے گھرانے تھے. انہی کا آپس میں مقابلہ تھا، جو بھی مسابقت تھی وہ ان کے مابین تھی. تو اب نوٹ کیجئے، ہاشم کا پوتا ہے ابو لہب، نام ہے عبد العزیٰ، اور امیہ کی پوتی ہے یہ اروا جس کی کنیت ہے ام جمیل، اور ہمشیرہ ہے یہ ابو سفیان کی، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، اروا بنت حرب بن امیہ. تو امیہ کی پوتی یہ اروا ام الجمیل، اور ہاشم کا پوتا ابو لہب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. معلوم ہوا کہ چوٹی کا حسب نسب ہے دونوں کا. پھر دونوں گھرانے آ کر یہاں جڑ گئے ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین یہ رشتہ قائم ہوا ہے. اس اعتبار سے معاشرتی طور پر بھی بہت بلند مقام تھا دونوں کا، سرمایہ دار بہت بڑا تھا. پھر یہ کہ جو وہاں کی قریش کی ہائرارکی تھی، جو بھی ان کا ایک نظام حکومت تھا، وہ فارملی تو آپ اسے حکومت سے تعبیر نہیں کر سکتے، قبائلی نظام تھا، لیکن مختلف مناصب تھے جو منقسم تھے. تو یہ وہاں کا وزیر خزانہ تھا، جو کعبے کا خزانہ تھا اس کا یہ منتظم بھی کہہ لیجئے، متولی کہہ لیجئے. اور اخلاقی اعتبار سے اس کی دنات کا یہ عالم تھا کہ مشہور یہ ہوا کہ اس نے 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے جو چڑھائے گئے تھے، کئی لوگ آتے تھے چڑھاتے تھے، اور وہ خزانے میں داخل تھے بیت اللہ کے. جیسے آپ نے سنا ہے کہ سومناتھ کے تہخانوں میں کیا کیا کچھ سونے کے اور جواہر کے کیا کیا انبار تھے، جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ وہیں رہتے تھے. اسی طرح یہ چونکہ بت خانہ بنایا ہوا تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. تو وہ تو اس وقت بت قدا تھا، چڑھاوے چڑھتے تھے اور وہ اس کے بیت المال میں جمع ہوتے تھے. وہاں سے اس نے 2 ہرن چرا لیے تھے. اگرچہ تاریخی اعتبار سے بعد میں وہ کہیں اور سے برآمد ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے کہیں پھر اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو وہ دے دیے ہوں اور وہاں سے برآمد کرا دیے ہوں. لیکن خود اس کی جو بھی دنات تھی، پستی تھی اخلاق کی، وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پورے مکے میں یہی مشہور تھا، ہرن چور. یہ ہے جس نے غزال زریں چرایا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کے خزانے سے. جیسے ایک زمانے میں یاد ہوگا پاکستان میں صوبہ سرحد کے ایک وزیر کا نام پڑ گیا تھا چینی چور. وہ چینی کا اس زمانے میں وہ کنٹرول اور راشن وغیرہ تھا، وہ غلط پڑا صحیح پڑا، میں صرف مثال دے رہا ہوں. جیسے وہ کسی وزیر کے لیے چینی چور کا لفظ مشہور ہوا، ایسے ہی یہ غزال زریں کا چرانے والا، یہ گویا کہ اس کی شہرت تھی. بزدلی بھی تھی اور دوسری طرف پستی اخلاق کی یہ بھی تھی. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. بلکہ یہاں میں بھول گیا، مجھے ایک اور آپ کو روایت سنا دینی چاہیے. جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک تو میں نے ام جمیل کا رد عمل آپ کو بتایا، وہ حجب کہتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ کیا محمد نے میری حجب کی ہے؟ میں نے سنا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو کوئی حجب نہیں کی آپ کی. تو پھر اس نے حجب کی، مزممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا.
اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اس کے بعد وہ یہ کیا کرتا تھا کہ مجموع میں لوگوں کے سامنے گویا کہ استہزاء کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ کر کہتا تھا تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، تمہارے دونوں کے لیے ہلاکت ہو، مجھے تو کوئی شے تم میں نظر نہیں آئی وہ بات جو کہ کہہ رہے ہیں محمد نے تو کہا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے۔ گویا کہ حضور کی یعنی نفی کرنے میں یہ کہ حضور کی یہ پیشن گوئی غلط ہے، میرے تو ہاتھوں کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کوئی بسکنٹا نہیں نکلا، کوئی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، میرے ہاتھ تو صحیح سالم ہے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا سیرت کا، دلچسپی کے اعتبار سے، ورنہ اس سورت کے درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مناسبت سی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گھریلو حالات کے اندر ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے، تو حضور حضرت عائشہ سے کسی بات پر بہت برہم ہوئے اور آپ نے یہاں تک الفاظ فرما دیے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پتہ نہیں کیا تقصیر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی بات جس پر حضور کو غصہ زیادہ آ گیا۔ اب حضور تو چلے گئے باہر اور آپ بھول بھی گئے، اس وقت ایک خاص کیفیت میں وہ الفاظ نکل گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو اب حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ انداز تھا ان کا، بڑا لطیف انداز تھا، یہ پروٹیسٹ کا انداز ہے اصل میں۔ انہوں نے کہا کیا کر رہی ہوں؟ عرض کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ کب آپ کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو۔ تو حضور نے فوراً اللہ سے دعا کی، پروردگار میں بھی انسان ہوں، میں بھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں، اور غصے میں مجھ سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، تو پروردگار جس کے لیے کہیں میں غصے میں ایسے الفاظ کہہ دوں تو اسے بد دعا کی بجائے اس کے حق میں دعا بنا دے، اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ بھی سیرت محمدی کا اہم واقعہ ہے، اور چونکہ اس میں ایک مناسبت تھی ظاہری کہ ابو لہب کہا کرتا تھا تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، مجھے تو نظر نہیں آئی ابھی تک، محمد نے تو کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم لمبی ہوتی ہے، اس کی تقویم جو ہے 1000 سال کا تو اس کا ایک دن ہے، ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، اس اعتبار سے وہاں دیر ہو جاتی اندھیر نہیں ہے، نتائج تو وہی نکل کر رہے، انجام وہ ہو کر رہا، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے، نہ اس کا مال، نہ اس کی کمائی۔ یہ پھر ماضی کا صیغہ ہے، مراد کیا ہے؟ نہیں کام آئے گی اس کے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی کمائی۔ اب یہاں مال اور کسب کو اگر عام معنی میں لیا جائے تو دونوں ایک چیز بن گئی، کسب بھی کمائی، لیکن مفسرین نے مختلف حوالے دیے ہیں کہ در حقیقت کسب کا لفظ جو آتا ہے انسان کے لیے، ایک تو اولاد کے لیے بھی آتا ہے، اولاد بھی انسان کی گویا کہ کمائی ہے، اپنے مستقبل کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، اولاد کی پیدائش ہے، پھر پالنا پوسنا ہے، پروان چڑھانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک انویسٹمنٹ ہے اس کے اس مستقبل کے لیے، اس عمر کے لیے جبکہ وہ معذور ہو جائے گا، اگر بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی ایک کمائی ہے انسان کی، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب قریش کے اونچے گھرانے کا فرد تھا، وزیر خزانہ تھا، تو کچھ نہ کچھ دکھاوے کی نیکیاں تو کرتا ہی ہوگا، کوئی غریبوں کا کھانا کھلانا، کچھ سورہ ماعون میں جو آیا ہے یراؤون، یہ مراعات ہے ان کی در حقیقت، یہ صرف ریاکاری کے تحت کچھ کھانے کھلاتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہمارا اور بنی ہاشم کا مقابلہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلایا۔ تو یہ کھانا کھلانا مقابلے میں اور ایک دوسرے پر مسابقت اور مفاخرت جو ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، یہ تو ریاکارہ نہیں۔ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، نہیں کام آئے گی اس کے، نہ اس کی دولت اور نہ اس کی کمائی یعنی اس کی اولاد، یا وہ نیکیاں جس کو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو 3 مقامات کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید کے، کہ جن میں تشبیہ اور تمثیل کے پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ
یہ جو ریاکاری کی نیکی ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں. جیسے کہ سورہ نور میں بھی آیا ہے اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. ان کی نیکیاں جو ہے وہ سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا دور سے دیکھ کر سمجھتا ہے پانی، حالانکہ پانی نہیں ہے. سسکتا ہوا گھسٹتا ہوا پہنچتا ہے، پانی نہیں ملتا، موت منتظر ہوتی ہے. یعنی اللہ کو پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے. کوئی نیکی ویکی نہیں ہے. آخرت میں جائیں گے، ایک جگہ آیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ بڑے بڑے اعمال پر تکیہ کر کے آئیں گے. ہم نے فاؤنڈیشنز قائم کیے تھے، ہم نے ادارے بنا دیے تھے، ہم نے یتیم خانے کھول دیے تھے، ہم نے فلاں کام کیے تھے. معلوم ہوگا سب ریاکاری کا ڈھونگ تھا. یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اسے غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے. کوئی حقیقت تمہاری نیکی کی نہیں. تو یہ تینوں مفہوم ذہن میں رکھیے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس میں وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ سورہ ہمزہ میں پڑھ چکے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ. دولت مند انسان جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے اپنی دولت پر، یہ مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گی، میری یاد کم سے کم اس دولت کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی. پیرامڈز، وہ جو میں نے آپ کو انگریزی کی عبارات بھی سنائی، calm and self-possessed pyramids echo unto eternity, the defined cry of man's will to survive and conquer the storms of time. دولت کو انسان ذریعہ بناتا ہے. تاج محل بنا دیا، کروڑوں روپے لگا دیے، میری اور میری بیوی کی محبت جو ہے رہتی دنیا تک یاد رہے، دنیا کو دولت کو ذریعہ بنایا. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. حقیقت ہے. تو یہ ہے کہ وہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ گویا کہ اسی کی طرف حوالہ ہو رہا ہے. کچھ کام نہیں آئے گی، نہ اس کی دولت اسے بچا سکے گی اس انجام سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، نہ ہی اس کے بیٹے، اس کی اولاد کام آئے گی. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں موت کے وقت وہ قریب بھی نہیں پھٹکے، پاس بھی نہیں آئے. موت سے بچانا تو دور کی بات ہے، آج تک کسی نے بھی کسی کو موت سے نہیں بچایا، لیکن کوئی خدمت ہے، کوئی تیمارداری ہے، کوئی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ تکفین اور تدفین کا معاملہ ہے، وہ اولاد تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. باقی اگر کوئی ریاکارانہ نیکی کا کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی اعمال ہے تو آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہباء منصورہ ہو جائیں گے. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جھونک دیا جائے گا، پڑے گا، داخل ہو جائے گا اس آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ زن ہے، لہب. یہ وہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے اندر جو صنعت لفظی پیدا ہوئی. ابو لہب ہے یہ دمکتا ہوا چہرہ اور یہ بڑا حسین جو انسان ہے، آخر کو یہ آگ کا ایندھن بن کر رہے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. میں اسے حالت رفیع میں سمجھتا ہوں. سیصلی میں جو ضمیر فاعلی ہے اسی پر عطف ہے. داخل ہوگا وہ خود بھی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. وامرأتہ، اور اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اروا اس کا نام ہے، ام جمیل کنیت ہے، حرب کی بیٹی ہے، امیہ کی پوتی ہے، ابو سفیان کی بہن ہے، اونچے گھرانے کی خاتون ہے. اسی لیے اس کا قول میں نے سنایا قد علمت قریش انی بنت سیدہا. قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں اس کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہوں. وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ ذرا مشکل ہے حصہ یہاں پر نحوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی، اور خاص طور پر اس کا جو اس کا اعراب ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک خاصا مختلف فی معاملہ ہے. حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن، ایندھن ڈھونے والی، ایندھن اٹھا کر لے جانے والی. یہ کنیزیں ہوتی تھی ان کی جو جاتی تھی کہیں باہر سے لکڑیاں وغیرہ چن کر لاتی تھی تاکہ ایندھن کا کام دے. رسی ہوتی تھی ان کے گردن میں پڑی رہتی تھی. گئی ہیں جہاں پہ لکڑیاں چن لی ہیں تو ان کو پھر اب ایک گٹھا بنایا اس رسی سے اور اس کو اپنے سر پر باندھ دیا. جیسے ہر بدو کے سر پر ایک رسی بندھی ہوتی تھی، جو یہ قال آج ہے ان کا. اس کا مصرف کیا تھا کہ جہاں وہ اونٹ سے اترا اس رسی کو سر سے کھولا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے کس لیا تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے. اسی کو کہتے تھے اے قال، عاقل ہو اس اونٹ کو پہلے، عاقل ہا ثم توکل، اونٹنی کو پہلے
اس کے گھٹنے کو باندھ دو پھر توکل کرو، حضور نے فرمایا تھا۔ اسی سے یہ قال بنا ہوا ہے، ان کی روایت تھی یہ۔ پھر جب اس اونٹ کو اوپر سوار ہو کے آگے چلنا ہے، گھٹنا کھولا، وہ رسی جو ہے اس کے گھٹنے سے نکال کر اپنے سر کے اوپر اڑس لی۔ اسی طریقے سے یہ ایندھن ڈھونے والی جو ان کی کنیزیں ہوتی تھیں، ان کے گلے میں یہ رسیاں پڑی ہوتی تھیں، گئی ہیں رسی لکڑیاں جمع کی ہیں حطب ادھر ادھر سے، اور اس کو ان کو گٹھا بنانے کے لیے رسی، ورنہ اس کے بعد پھر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایندھن جمع کرنے اور ڈھونے والی کنیزوں کا، حمالۃ الحطب۔ لیکن یہ کہ یہ الفاظ ام جمیل پر کیسے منطبق ہوں گے؟ وہ تو بیگمات میں سے ہے، چوٹی کی خاتون ہے۔ چلیے خاتون اول کا تصور وہاں نہ ہو، اس لیے کہ کوئی صدر ریاست تو وہاں تھے نہیں، لیکن بہرحال چوٹی کی بیگمات میں سے تو تھی، اور اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار پڑا ہوتا تھا، بہت قیمتی ہار۔ تو یہ تشبیہ جو ہے کس اعتبار سے آئی ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ خاص کام وہ یہ کرتی تھی کہ رات کے وقت چپکے سے، تاکہ کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے، یہ کام کنیزوں سے کرانے کا نہیں تھا کہ یہ راز کھل جائے، یہ خود جاتی تھی اور خاردار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، تاکہ صبح کو وہ اس small hours of the morning میں حضور نکلے، فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ طواف کے لیے، تو آپ کے پاؤں میں وہ کانٹے چبھ جائیں، اس لیے حمالۃ الحطب اسے کہا گیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے بھس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی، یہ جو لگائی بجھائی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ادھر کی بات وہاں لگائی، وہاں کی وہاں لگائی، لڑانا آپس میں، تو اس کا مزاج یہ تھا، مزاجی اعتبار سے دنات، اخلاقی اعتبار سے پستی، تو گویا کہ وہ اس قسم کی چغل خور قسم کی عورتیں یا چغل خور قسم کے انسان، تو وہ ایندھن ہی ڈھو رہے ہوتے ہیں نا آگ لگانے کے لیے، لڑائی کی آگ، آپس کی منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ چغل خوریاں جو ہے در حقیقت ایندھن ہے۔ میرے نزدیک اس کی جو صحیح ترین تعبیر ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی وہی لی ہے اور بہت سے حضرات نے لی ہے، وہ یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، یہ تا پر جو زبر ہے یہ منصوب ہے اور یہ حال ہے، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ ام جمیل جبکہ اس کا شوہر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ اس آگ کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا کر اس کے اندر جھونکے گی۔ اور یہ بہت لطیف حقیقت ہے، وہ بڑی بیویاں ہیں، وہ در حقیقت اپنے شوہروں کے لیے گویا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ایندھن فراہم کرتی ہیں، اپنی غلط فرمائشیں، اپنے غلط مطالبے، وہ اس سے کیا کر رہی ہیں؟ اپنے شوہروں کے لیے کیا اہتمام کر رہی ہیں؟ ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام خوریاں ہو رہی ہیں، سچ کو جھوٹ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ کیا جا رہا ہے، دیانت کا اور شرافت کا اور امانت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے شوہروں کو گویا کہ جہنم میں جھونکنے والی، اور اگر وہ جہنم میں پڑ گئے تو اور اس کے اوپر تیل ڈالنے والی ہیں اور اس کے اور ایندھن فراہم کرنے والی ہیں۔ یہ نقشہ اس کا ہوگا آخرت میں، وامرأتہ، وہ بھی جہنم میں پہنچے گی، لیکن اس حال میں کہ وہ ایندھن ڈھونے والی ہوگی اور اپنے شوہر کو جلانے کے لیے مزید اور اس کے عذاب میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے ایندھن جو ہے اس کی آگ میں جھونکے گی۔ واللہ عالم۔ بہرحال اس میں بہت سی آراء ہیں، لیکن جو رائے میرے نزدیک قوی ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی ایک رسی، بلکہ رسا، ہوگا ہی صحیح ہے، اس لیے کہ موٹے بٹے ہوئے رسے کو کہتے ہیں حبل، اور مسد لوہے کے تاروں کو بھی بٹ کر بنایا جاتا تھا، بہت مضبوط رسا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کنواں اگر کہیں ہوتا تھا تو بہت گہرے ہوتے تھے، اس میں سے پانی کھینچنے کے لیے بڑے مضبوط رسوں کی ضرورت ہوتی تھی، یا یہ کہ کھجور کے پتوں سے بناتے تھے، جیسے آج کل بھی آپ کو وہاں نظر آتی ہیں رسیاں بنتی ہیں، یا کھجور کا ریشہ ہے بٹ کر بناتے تھے، یا اونٹ کے بالوں کو بٹ کر جو ہے بناتے تھے، تو مضبوط رسے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور جید کہتے بھی تھے عام گردن کو نہیں، بلکہ کسی بہت دولت مند خاتون کی گردن جو مرصع ہو بہت سے زیورات سے اور ہار پڑے ہوئے اس میں، وہ جید کہلاتی تھی۔ آج جو اس کی گردن کے اندر ہار پڑا ہوا ہے قیمتی موتیوں کا، آخرت میں یہی ایک موٹے رسے کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہی موٹا رسہ ہوگا جس میں کہ وہ باندھ باندھ کر ایندھن لائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کے اندر اور اضافہ کرے گی۔ یہ تعویل ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والی اس مضمون کے ساتھ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
اب اس سورت کے جو الفاظ ہیں اور ان کے معنی پر تو ہم نے بحث کر لی. ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے صراحت کے ساتھ نام لے کر کسی اور کا ذکر نہیں ہوا. کسی کافر کا، نہ ابو جہل کا نام اس طرح لیا گیا، نہ ولید بن مغیرہ کا لیا گیا، نہ اخنس ابن شریق کا لیا گیا، نہ عقبہ ابن ابی معیط کا لیا گیا، کسی کا نہیں لیا گیا. کیا وجہ ہے؟ ابو لہب کے ذکر میں اتنا اہتمام، اتنے شد و مت کے ساتھ ایک مکمل صورت. یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ تو مکمل صورت ہے، شہر معانی ہے. سور کہتے ہی فصیل کو ہے، ایک فصیل شہر کے گرد کھینچی ہوئی ہے، پورا شہر اس کے اندر ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا امتیازی کیفیت تھی اس شخص کی اور پھر اس کی بیوی کی بھی؟ ویسے مفسرین نے صرف اس شخص کے بارے میں بات کی ہے، بیوی کے بارے میں بات نہیں کی ہے، کسی نے بھی نہیں کی ہے. یہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، جو میری رائے ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. پہلے میں بتا دوں کہ اس پر جو محنتیں کی ہیں ہمارے مفسرین نے، مولانا مودودی نے کافی محنت کی ہے، چیزیں جمع کی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص ابو لہب جو ہے یہ نہایت قریبی رشتہ دار ہے حضور کا، قرابت دار، چچا ہے، سگا چچا. اور عرب کا یہ عام جو ہے ان کا اصول کہہ لیجئے، ان کی معاشرت، اس میں یہ تھا کہ قبائلی نظام میں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا یہ شرافت اور مروت کا تقاضا تھا. اسی تقاضے کے تحت ابو طالب نے ساتھ دیا آخری وقت تک مرتے دم، اور بنی ہاشم نے سب نے ساتھ دیا، بنی مطلب نے سب نے ساتھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندانی شرافت اور نجابت کا تقاضا تھا جو پورا ہوا. اور یہی تو وجہ ہے کہ 10 برس تک حضور کو پروٹیکشن حاصل رہی، ورنہ تکہ بوٹی کر دیتے قریش. ان کی نگاہوں کے سامنے ایک شخص ہے، دندناتا پھر رہا ہے مکے کی گلیوں میں، کچھ نہیں کہہ سکتے اسے. اس لیے کہ اگر اس کے اوپر دسترازی کریں گے تو قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی، بنو ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. بنو ہاشم کا سردار ہے ابو طالب اور وہ پشت بنا ہے، وہ ساتھ دے رہا ہے، چاہے ایمان نہیں لایا. ایمان تو نہیں لایا. بنی ہاشم کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی جب شیب بنی ہاشم میں داخل ہوئے، وہ صرف خاندانی قرابت داری کی وجہ سے داخل ہوئے. اس اعتبار سے اس کا یہ کردار جو ہے یہ بہت ہی قابل مذمت کردار تھا کہ اتنا قریبی عزیز ہونے کے باوجود یہ شخص اس درجے حضور کی ضد میں، عناد میں، دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا. یہ گویا کہ عرب کے اس عام مزاج، ان کے جو بھی ان کی ویلیوز تھی اس کے اعتبار سے اس کی خصوصیت ہے. یا نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اکثر رسولوں کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر، اے لوگوں اس تبلیغ، اس دعوت، اس نصیحت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. یہ تو گویا کہ اصل الاصول ہے، بنیاد ہے. لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ شورى میں اس میں ایک استثناء بھی آیا ہے. قل لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى. ایک اللہ آ گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قرابت داری کی محبت کا تو کوئی لحاظ کرو، میرا ساتھ نہ دو، میری دشمنی تو نہ کرو. یہ بھی در حقیقت عرب کا وہی جو قبائلی پس منظر ہے، اس تو لحاظ کرو. دشمن تو دشمن ہے، اپنے بھی مجھے اگر تکلیف پہنچائیں گے تو یہ تو تمہارے اپنے اصولوں کے خلاف ہے، تمہارے اپنے نظام کے خلاف ہے، تمہارے اپنے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. الا المودۃ فی القربى یہ صرف آیا ہے، اس کو اہل تشیع نے مفہوم کچھ اور دے دیا کہ حضور نے اپنے قرابت داروں اور اہل بیت کے لیے، اور اہل بیت ان کے نزدیک صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ ہے. تو اس آیت کا وہ مفہوم صحیح نہیں ہے، یہ مفہوم صحیح ہے کہ انہیں گویا کہ غیرت دلائی گئی ہے کہ کم سے کم قرابت داری کا لحاظ کرو، میرا ساتھ نہیں دیتے نہ دو، لیکن یہ کہ میری مخالفت پر، جیسے کہ یہود سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، تم تو تورات کے پڑھنے والے ہو، انجیل کے پڑھنے والے ہو، تم تو انبیاء اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو. اگر قریش نے میری مخالفت کی تو ٹھیک ہے، کی انہیں تو کچھ معلوم نہیں، نہ کتاب ہے نہ شریعت ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، وہ امی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ یہ در حقیقت اس انداز کی بات جو ہے وہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اسی کے حوالے سے، اور یہ بات صحیح لکھی ہے جنہوں نے بھی لکھی ہے، کہ چونکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ علیحدہ